بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی خبر آئی ہے کچھ دیر پہلے کہ لاہور میں بسنت کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں. ملک بھر سے لان تان ہو رہی تھی لیکن تقریبات منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ جو امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نواحِ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مجبوراً انہیں کرنا پڑا. یعنی بلوچستان میں صورتحال یہ تھی کہ اتنا المناک واقعات ہوئے. 12 شہروں میں دہشت گردی ہوئی, کوٹہ میں زندگی معطل ہو گئی, ساحلی شہروں میں بہت برا حال ہوا, پورا ملک خوف کی زد میں چلا گیا. اگرچہ انہیں نمٹا دیا گیا بعد میں دہشت گردوں کو, لیکن رتی برابر اثر نہیں ہوا. اور اب منسوخ کیا ہے تو اس وقت منسوخ کرنے کا فائدہ جزوی طور پہ ہی ہو سکتا ہے نا. تقریبات ہو رہی ہیں لاہور میں, ہر جگہ میں نے پتہ کیا, گلبرگ میں بھی ہو رہی ہیں, جوہر ٹاؤن میں بھی ہو رہی ہیں, اولڈ سٹی میں تو ہو ہی رہی ہیں. یعنی جو لاکھوں روپے پہ چھتیں لوگوں نے کرائے پہ لی ہیں, اب ممکن ہے وہ اس طرح کا دھوم دھڑکا نہ ہو اس طرح کی. ویسے تو وہ بعض جگہ کے گندے گانے بھی گائے جا رہے ہیں اور باقی بھی ساری خرافات ہو رہی ہے, لیکن 3-4 دن کی چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن کا ٹیکس کلیکشن جو ہے ایک دن کی کاروباری سرگرمیوں سے صنعتی سے 30 ارب روپے ہوتی ہے. چھٹیاں تو ہو گئی نا, ملک کا 100 ارب روپے کا نقصان تو ہو گیا. اور جو ڈوریں ہیں اتنی مہنگی جو پشاور تک سے منگوائی گئی ہیں, اور جو کھانے پک رہے ہیں, کسی چیز کی تقریب میں وہ اپنا جو جشن مسرت منایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے حکم پہ, وہ تو ٹال نہیں سکتی تھی محترمہ. تو مشیر تو ان کے ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ کہیں, اگر وہ کہیں کہ رات کے 12 بجے کہیں کہ سورج چڑھا ہے تو وہ کہیں کہ سورج چڑھا ہے, بالکل سورج نمودار ہو گیا. نیم خواندہ قسم کی خواتین ہیں ان کے ساتھ, جن کا نیم خواندہ اس لحاظ سے کہ پولیٹیکل میکینزم کا انہیں کیا پتا. تیرا میں برف گر رہی تھی, 3 دن قافلے رکے رہے, 5 دن رکے, لوگ بھوکے پیاسے تھے, عورتیں بچے بوڑھے رو رہے تھے, نادرا کا سٹاف کم تھا, اور پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر تھی. کوئی ترس نہیں آیا ان کو. اب یہ چونکہ یعنی اونٹ کی پیٹھ کے کہنا چاہیے آخری تنکا تھا, یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اطلاع یہ ہے وہ پورے اعداد و شمار تو شاید کل ہی آئیں یا لیٹ رائٹ آئیں, 31 افراد یا شہید ہوئے ہیں, 169 جو ہے وہ زخمی ہیں, پیمز میں لے جائے گئے ہیں تھوڑے سے, اب زیادہ تر پیمز میں اور کچھ پولی کلینک میں. 25 برس تک بسنت پہ کیوں پابندی رہی؟ اسی لیے پابندی رہی کہ بےہودگی ہوتی تھی. وہ جو جیلم کے مرزا صاحب ہیں دربند نہیں چھوڑتے ہیں, پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہے ہی خرافات اور غیر, یہ بر صغیر کا ویلنٹن ڈے ہے. پھر ارشاد یہ بھی فرما دیا ساتھ ہی کہ یہ دو ایسے قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں جو بسنت کے بارے میں جو تاریخ بتائی جاتی ہے, یہ تو ایک موسمی تہوار ہے. جناب والا یہ موسمی تہوار نہیں ہے. بہت سے سنجیدہ مورخ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ 1747 میں جب انگریز ابھی برسر اقتدار نہیں آئے تھے, سیالکوٹ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا. اس کی پوری تفصیلات بیان کی جاتی ہیں, اور جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ کسی وقت میں تفصیل بھی عرض کر دوں گا کہ وہاں ایک ہندو نوجوان نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی, اور وہ اس پہ ظاہر ہنگامہ ہوا. پورا سیالکوٹ شہر جو ہے وہ آتش انتقام میں سلگ رہا تھا. لوگوں نے قانون کو تو ہاتھ میں نہیں لیا لیکن عدالت کے باہر جمع ہو گئے, اس کو سزا دی گئی. اگلے برس اس کا دن منایا ہندو میجورٹی نے, اور پتنگ اڑائے, اور یہ میسیج دیا کہ اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی ہے. نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. ہمارے علماء کا بھی عجب حال ہوا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہ یعنی حرم بے توفیق. یہ کام علماء کا تھا, یہ کام دانشوروں کا تھا کہ سمجھاتے لوگوں کو. چلیے اس کو چھوڑ دیجئے, فرض کیجئے یہ اس کہانی میں مبالغہ ہے. آپ بتائیے کہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے عمرا کے طبقے, یہ کسانوں کا بچوں کا کھیل ہے, وہ وہاں مینار پاکستان والی گراؤنڈ میں اور چند گراؤنڈ میں ان کو اجازت دے دیتے, وہ اپنا دل بہلا لیتے مرزا جیلوی کی طرح. دل بہلانا کوئی کام ہے, اس میں 1000 طریقے ہیں, کھیل ہیں, سپورٹس ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے, بیڈمنٹن, 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں. صحت مند تفریحات کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ہاکی ہے جس کا بیڑا غرق کر دیا, اسکواش کا بیڑا غرق کر دیا.
یہ کون سا دل بہل ہے؟ اتنا اسراف، 25 لاکھ روپے کے پیکج ہیں، 25 لاکھ روپے کے، اور کھانوں کے اتنے بڑی بڑی فہرستیں ہیں، اور یہ غریب آدمی کہاں بنا سکتا ہے جی پسند؟ یہ میں تو گلبرگ وغیرہ میں پتہ کیا کہیں نہیں ہے، بہت کم ہے، وہ خاندانی تقریبات کی طرح ہو گیا ہے، لوگ مل رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ کون سا تقریبات بنانے کا وقت ہے جی؟ ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف سے خطرات پہ گھرا ہوا ہے، بھیک پہ ملک چل رہا ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے، 3-4 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جو آدھی آبادی جو ہے وہ اس کے لیے، اس کے پاس کھانے کے لیے کافی میسر نہیں ہے، بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں جی؟ 25 لاکھ روپے کے پیکج، اور چھٹیاں تو ہو گئیں، 100 ارب روپے کا نقصان تو ہو گیا، باقی اس کے علاوہ ہے۔ یہ ڈوریں کتنے، یہ عام آدمی یہ ڈور خرید سکتا ہے؟ یہ پتنگ خرید سکتا ہے؟ کئی گنا قیمتیں اس کی بڑھ گئی ہیں۔ اور فرمایا محترمہ نے، محترمہ وزیر اعلیٰ نے، کہ اگر کسی کا گلا کٹ جائے تو اس کا علاج کا بندوبست موجود ہے۔ یعنی یہ انہیں یہ معلوم تھا کہ گلا کٹ سکتا ہے۔ ایک قرآن مجید کہتا ہے ایک انسان کی جان جو ہے وہ لینا، وہ پوری بنی نوع انسان کو قتل کرنے کے مترادف۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب معاملہ ہے۔ جہاں لاشیں بچھی ہوں گھر میں، وہاں سوگ منایا جاتا ہے یا جشن منایا جاتا ہے؟ تو دوسری جناب ایک بہت ہولناک انکشاف ہوا ہے، میں افسوس کے نام نہیں لے سکتا، انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ایک بہت اہم شخصیت نے، بہت ہی اہم شخصیت جنہیں میں بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں، اور جن کی صداقت شعری ضرب المثل ہے، وقت آئے گا ساری تفصیلات بھی بیان کر دی جائیں گی، کوئی تردید کرے گا تو میں پھر عرض کر دوں گا اب، کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ کی توسیع کا فیصلہ امریکی ایما پر ہوا تھا، اور ایک اسرائیل نواز عرب حکمران نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ہوا یہ کہ موضوع جب ریٹائرمنٹ سے چند مہینے پہلے ان سے ملے تو کہا یہ شاید آخری ملاقات ہے، اور پھر شاید ملاقات نہ ہو، میرا تو سب کدوشی کا وقت ہو۔ انہوں نے کہا آپ کہیں نہیں جا رہے۔ ظاہر ہے اس اعتماد سے وہی آدمی بات کر سکتا تھا جو اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے اور امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد پراسرار واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ ڈونلڈ لو کا واقعہ تو آن ریکارڈ ہے، لیکن جناب ذرا غور کیجئے، نواز شریف صاحب برسوں تو برا بھلا کہتے رہے، بدترین سخت ترین الفاظ استعمال کرتے رہے جنرل باجوہ کے۔ اچانک کیا ہوا؟ خواجہ اعظم کو طلب کیا اور کہا کہ غیر مشروط طور پہ حمایت کی جائے گی۔ وہ تو ظاہر ہے وہ بہانہ مل گیا اس روس جانے سے، اپنا عمران خان کے دورہ روس سے، کہ جی وہ ڈونلڈ لو کو بھیجا گیا کہ جی معافی مانگے، اپنا عمران خان کو ہٹائیں ورنہ معاف نہیں کیا جائے گا اس کو۔ کیا روس کے دورے سے کیا نقصان پہنچ رہا تھا پاکستان کو؟ 30% کم قیمت پہ فیول ملتا۔ 30% کم کا کیا مطلب ہے؟ اگر 18-20 بلین ڈالر کی، مجھے ایگزیکٹ فگر پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں 4-5 بلین ڈالر کی بچت ہو جاتی، 6 بلین ڈالر کی بچت ہو جاتی اگر 18 بلین کا ہے، اور گندم نسبتاً کم قیمت پہ ملتی۔ ان کو تو ضرورت، انڈیا لیتا رہا، جس طرح ایران کی گیس ہے 8 ملکوں کو مل رہی ہے عراق سمیت، ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب وہ ڈونلڈ لو والا واقعہ پیش آیا، اور جنرل باجوہ کے تو کردار واضح ہے۔ اسرائیل کی، عمران خان سے یہ کیوں کہتے تھے کہ اسرائیل سے سلسلہ جنبانی کریں، ان سے رابطہ رکھیں؟ چین کے خلاف کیوں بات کرتے تھے؟ اسی زمانے میں ظاہر ہے انہوں نے چین کے خلاف، اور یہ کہا کہ ہمارے تو پاس ڈیزل نہیں، اور 20-25% ڈیزل تو ہم خود پیدا کرتے ہیں، ڈیزل کیوں نہیں ہے، فیول کیوں نہیں ہے؟ اور نہیں ہے تو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ ہم نے دیکھ لیا 7 مئی کو پچھلے سال کہ کیا کیا پاکستان نے انڈیا کے ساتھ۔ کس منہ سے وہ کہتے تھے پاکستان جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے؟ میری ان سے جو پہلی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے جی بھر کے جھوٹ بولے، مطلب میں الیکشن بڑے اچھے کراؤں گا، میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور جنگ بندی ہو جائے گی،
جنگ بندی میں تو حیران رہ گیا، جنگ بندی کیسے ہو جائے گی؟ ظاہر ہے ان کا رابطہ تھا۔ اور وہ دیکھیے نا کیا پراسرار واقعات ہوئے کہ وہ نواز شریف صاحب جو جن پہ اتنے واضح مقدمات تھے، یعنی وہ منی لانڈرنگ والے قصے میں تو گواہ موجود تھے، وعدہ معاہدہ موجود تھے، ڈاکومنٹس موجود تھے، شہباز شریف صاحب کے بھی موجود تھے، سارے کیس ختم۔ اب عمران خان پہ 200 سے زیادہ مقدمے ہیں، یکزباں ہیں فقیہان شہر میرے خلاف، اس شہر میں ہر رند دلداری واعظ کو ہم ہی باقی ہیں، ورنہ اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے۔ تو ان پہ 200 مقدمے کے ان کو سارے مقدمے غائب ہو گئے۔ اور ایئرپورٹ پہ جا کے، اور الیکشن کون جیتا؟ 2022 میں کون جیتا تھا ضمنی الیکشن میں؟ تو 8 فروری کو ساری چیزوں کے بعد الیکشن کون جیتا؟ 17 سیٹوں کے ساتھ انہیں اقتدار دیا گیا۔ یہ پراسرار واقعات کا سلسلہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے، اس میں بڑے بات دانا لوگ تھے، حیرت ہوتی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور وہ ایک ٹیلی فون کریں گے اور عمران خان آ جائے گا، اور بھائی وہ کیوں اس کی پشت پہ، وہ ان کی پشت پہ کھڑے ہوں گے جو ان کے ایجنڈے پر عمل کریں گے۔ ایک لفظ وہ آپ شہباز شریف صاحب نے کہا کشمیر کے ضمن میں، کیا ایک تماشا سا لگا رکھا ہے کشمیر کا، جب آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو یہ لوگوں کو کیوں الو بناتے ہیں کہ وہ بھارت کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا؟ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی بھتیجی ایک لفظ نریندر مودی کے خلاف کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، جواب آپ کیا دیں گے؟ اور کشمیر کا سودا تو باجوہ نے کر دیا تھا۔ اول تو وہ جنرل اس کے زمانے میں، جنرل مشرف کے زمانے میں قصہ شروع ہو گیا تھا کہ یہ ہوگا، یہ سرحد باقی رہے گی اور اس کو سافٹ کیا جائے گا اور یہ ہوگا اور تجارت بڑھائی جائے گی، فلاں وہ 4 رکعتیں۔ میں نے ان سے پوچھا، خورشید صاحب نے ایک دن مجھے بلایا وزیر خارجہ سے، وہ یہ سب ٹھیک ہے، بجا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا بس یہی مسئلہ، اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، وہ انہوں نے کہا گیلانی صاحب نے، جو سب سے زیادہ نمائندہ لیڈر تھے علی گیلانی نے، کہ بھائی اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ منموہن سنگھ کو کہنا چاہیے نا، جنرل مشرف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کشمیری تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تحریک کو دفن کر دیا اور بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور جعلی تنظیموں کو سرکاری سرمایہ فراہم کرتے، چھوٹے چھوٹے جلوس نکالتے، اسے تو بہتر ہے خاموش رہیں۔ ایک بڑی عجیب چیز میں نے دیکھی، ایک سرکاری اخبار نویس نے کسی ان نون آدمی کا ایک جاری کیا ہے، ٹویٹ جاری کیا ہے، ایکس جسے کہا جاتا ہے، کہ جی وہ عمران خان جو ہے اس کا تعلق تھا ایپسٹین سے، اور جناب وہ فلاں ایک خاتون ان سے ملی تھی اور اس کے والد موساد کے ایجنٹ تھے۔ کیا یار خرافات، کیا خرافات ہے جی! یہ میں نے نکالا ہے جی اس کا ریکارڈ اپنا، یہ ہے جناب، اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایپسٹین فائلز کا EFTA 0078527 یہ ویب سائٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈسٹرکٹ کورٹ کا جی۔ تو اس میں 2 افراد کی گفتگو جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے امریکہ نے اب تک کھل کر تو نہیں کہا کہ حکومت گرانے کے لیے وہ قتل اور بغاوتوں کا سہارا کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں، مگر پاکستان میں تو یہ ہوگا۔ عمران خان کو وہ رضوان خامنہئی، شی جن پنگ اور پیوٹن سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے وہ پاکستان والا پاپولسٹ، وہ پاکستان کا پاپولر لیڈر۔ پہلا آدمی کہتا ہے ہاں یہ واقعی بری خبر ہے، دوسرا کہتا ہے وہی کرکٹر وہ کسی اسلامسٹ سے زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا آدمی کہتا ہے سخت مذہبی مزاج ہے، اوپر سے ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ عمران خان رضوان یا خامنہئی نہیں ہے، وہ میرے جاننے والی 2 خواتین سے شادی کر چکا ہے، ان میں سے ایک گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے، انتہائی امیر خاندان ہے اور اس پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اسرائیل کو فیڈ کیا جا رہا تھا۔ عمران خان ایک سن کی آدمی۔ دوسری خاتون کون تھی اب میں کہہ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میری جاننے والی 2 خاتون، دوسری کیا اس کا ریحام خان کی طرف اشارہ میں کہہ نہیں سکتا۔ وہ دوسرا آدمی کہتا ہے یہ شخصیت پرستی کا کھیل ہے، یعنی اگر وہ بہت پاپولر ہے
وہی شخصیت پرستی ہے. یعنی کسی ملک کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو پسند کریں. وہ کرکٹ کا کپتان رہا مگر ریاست چلانا تو شطرنج کی مانند ہے، اور شطرنج کا کھلاڑی نہیں ہے، البتہ ہجوم کو جوش دلانا خوب جانتا ہے. ایک اور اہم خبر یہ ہے جناب، 28ویں ترمیم میں 16 صوبے بنانے کا جو منصوبہ تھا اس میں فیصلہ ساز 605 کا شکار ہو گئے ہیں. اندیشہ یہ ہے کہ 4 صوبوں میں اس کی مخالفت ہوگی. سب سے زیادہ سندھ میں ہوگی، اور دیہی سندھ میں کنٹرول ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا، صرف اس لیے نہیں کہ وڈیرے ان کے ساتھ ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ کچھ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. پولیس افسر ان کے ساتھ ہیں، ان کی مرضی کے ہیں، انہوں نے بھرتی کیے ہیں، افسر شاہی ان کے ساتھ ہے. اور وہ خوب سمجھتے ہیں. یہ تو 1948 میں جب 1947 میں جب کراچی کو کیپٹل قرار دیا گیا تو اتنی شدید مخالفت سے سندھی اخباروں نے، وہ کراچی کو سندھ کا سر دکھایا گیا، اسے کاٹ دیا گیا ہے کینچی سے قائد اعظم کی موجودگی میں. حالانکہ کیپٹل بننے سے وہ ایک طرح سے سندھ کا حصہ ہی رہا. اس میں ظاہر ہے سندھیوں کو سندھ میں انہی کو الیکشن جیتنا تھا، انہی کے کسی لیڈر کو، ان کی آمد و رفت آسان ہوتی، ان کے لیے کاروباری مواقع پیدا ہوتے. تو وہ کیسے کراچی کو صوبہ بنانے کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح پختونخوا میں ہزارہ کو صوبہ بنانے کی اجازت دیں گے. سامنے کا نسخہ ہے. اگر ہوش مندی ہو، اگر صحت مندانہ انداز فکر ہو، ترقی کب ہوئی کراچی میں؟ ان 78 برسوں میں، ان 4 برسوں میں سب سے زیادہ ترقی، اور ادوار میں بھی، بعض ادوار میں ہوئی جب نعمت اللہ خان ناظم تھے. 1.5 ارب روپے کا، جہاں تک میرا حافظہ کام ہے، 1.5 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا، جیسے اب ہے برائے نام. 30-35 ارب تک پہنچ گیا، میرا خیال ہے 37 ارب تک. میں ان سے ملا اس وقت تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم جاتے تھے گجری میں، ایک جگہ میں ٹھہرتا تھا تو آدھا وقت لگتا ہے، اور اتنے انڈر پاس بن گئے، اتنے اوور ہیڈ برج بن گئے. کرپشن تو خان صاحب کرنے نہیں دیتے تھے حتی الامکان. تو پتہ چلا جی کہ یہ تو بجٹ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے قائل کیا حکومت کو کہ کنٹونمنٹ والے حصہ ڈالیں، ڈیفنس والے حصہ ڈالیں، اور ایسا کام ہوا کہ وہ ایک ہیرو بن کر ابھرے. دیکھیے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا یونین کونسلوں کو پیسے دیں گے، یونین کونسلوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے. انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا درخت لگانے کے، بہت سے درخت لگائے. حتیٰ کہ یہ ان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا. خود انہوں نے، نعمت اللہ خان نے مجھے بتایا کہ کالج بنایا، ایک جگہ کالج کی ضرورت تھی. اب تعلیم کے بجٹ میں پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا، ایک میں نے اپیل کی کہ کوئی ٹیچر مفت پڑھانے کے لیے تیار ہے بغیر تنخواہ کے، رضاکارانہ. 200 استاد تیار ہو گئے، بڑے بہترین استاد. تو اختیار کیوں نہیں دیتے کراچی کو، لاہور کو، پشاور کو، گجرانوالہ کو، فیصل آباد کو، حیدرآباد کو، کوئٹہ کو، جتنے بڑے شہر ہیں، اور بھی کوئی بڑے شہر ہوں گے، ان کو اختیارات دیں. زیادہ چھوٹے شہروں کو نسبتاً ظاہر کم اختیارات دیں. ساری دنیا میں پیٹرن یہی ہے. عمران خان نے 30% بجٹ بلدیات کو دے دیا تھا، اور بہت معمولی لوگ منتخب ہوئے تھے. یہی ہے جمہوریت اصل میں. کراچی کو جو مرکز کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. کراچی کو اختیارات دیں. کراچی بیک بون ہے آپ کی معیشت کی، ریڑھ کی ہڈی ہے. 33% انکم ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں ایک بازار پنجاب کے برابر ٹیکس ادا کرتا ہے. کیوں کراچی کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کراچی میں 1 روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو 2 روپے کا فائدہ ہوتا ہے. سڑکیں ٹوٹ گئیں، پانی ہائیڈرنٹ سے لینا پڑتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور بلڈنگیں گر رہی ہیں، آگ کی نظر ہو رہی ہیں. یہ زرداری خاندان اس کو ٹھیک کرے گا؟ اور بھائی وہاں وہ تو پچھلی دفعہ جماعت اسلامی جیت گئی تھی. پاپولر تو پی ٹی آئی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں تو اللہ کے فضل سے تنظیم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. ساری انرجی ایک دوسرے کے خلاف صرف کرتے ہیں. تو وہ دھاندلی سے اپنا پیپلز پارٹی کا میئر بنا دیا. بھائی ایک فیئر الیکشن دیں کراچی کو. کراچی تو آپ کے اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے سارے دردر دور ہو سکتے ہیں. کراچی کو اگر امن دیا جائے، پہلے تو وہ الطاف حسین کی ایم وہ دیکھے نا،
مشرف کے ساتھ ان کا جنرل مشرف کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا. جب پھر الیکشن ہوئے، جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو نعمت اللہ خان جیت گئے، بھاری اکثریت سے جیت گئے، اور کیا مثالی انہوں نے نظام چلایا. اور جب پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس زمانے کے ایک بہت سینئر پولیس افسر نے مجھے بتایا، میں اگین اسے بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں، وہ ایک سچ بولنے والا آدمی ہے، کہ جنرل مشرف جب وہاں تھے، میجر جنرل تھے، تو ایم کیو ایم کے لوگوں کی رہائی کے لیے، الطاف حسین کی ایم کیو ایم، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آج کی یتیم ایم کیو ایم نہیں ہے. وہ کوئی لوگ پکڑے جاتے تھے تو ان کی رہائی کے لیے ٹیلی فون کرتے تھے بعض اوقات. جب گٹھ جوڑ ہو گیا، جسٹس افتخار چودھری وہاں گئے تو کیا ہوا؟ کتنی لاشیں گریں، کتنے وکیل زندہ جلائے گئے. یہ گٹھ جوڑ تھا. کراچی کو پابند زنجیر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ یعنی ملک میں ہر کہیں سڑکیں بنے گی، ہر کہیں موٹر ویز بنے گی، اوور ہیڈ بنیں گے اور انڈر پاس بنیں گے. کراچی کے ساتھ کیا دشمنی ہے جی؟ کس کو نفرت ہے کراچی سے؟ اس کا جائزہ لینا چاہیے، دانشوروں کو اس پہ لکھنا چاہیے، اور علماء کو بات کرنی چاہیے. افسوس علماء کا تو کیا حال ہے. کامل اس فرقہ زہاد سے اٹھا نہ کوئی، کچھ ہوئے بھی تو یہی رندان قدخار ہوئے. یہی ہے جناب. دیکھیے سیالکوٹ میں کیا میریکل ہوا، بہت کم اس پہ لکھا ہوا. میرا ارادہ ہے کہ میں کسی وقت وہاں جاؤں اور کچھ دن وہاں گزاروں. سیالکوٹ کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں میں نے دیکھی ہیں. برسات میں اتنی بری حالت تھی کہ اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو ہوٹل سے یا کسی گھر میں ٹھہرے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا. 1990 کیا پھر گئے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ہوائی اڈہ بنا ہوا ہے، ایئر لائن بن گئی ہے، اور جناب وہ 2-2.5 کروڑ روپے سالانہ کما رہی پہ خسارے میں جا رہی ہے. اور وہ چیمبر آف کامرس نے کیا، وہ سسٹم ڈیولپ کیا، اکثر دیہات میں بجلی پہنچ گئی. ہر جو نیا بچہ جو ہے تعلیم کی عمر کو پہنچتا تھا تو اس کا ریکارڈ سامنے آتا تھا، کمپیوٹرائز تھا. جناب تقریباً دگنے معاوضے مزدوروں کے 80-90 ہزار روپے تک. کل بھی سیالکوٹ سے کوئی دوست آئے ہوئے تھے، میں ان سے ملا. ہمارے ایک دوست گئے ایک دفعہ منیمم ویجز کا جائزہ لینے کے لیے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا سیالکوٹ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں منیمم ویجز کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آلریڈی اس سے زیادہ معاوضہ مل رہا ہے. جابز ہیں بے شمار زیادہ. کیوں نہیں سیالکوٹ پہ توجہ دیتے؟ کیوں نہیں نیا سیالکوٹ بساتے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ؟ دنیا کے بہترین کاروبار ہے. وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کے جیسے کاروبار ہیں وہ جنوبی پنجاب سے جاتے ہیں. کراچی میں بھی جنوبی پنجاب کے لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بلوچوں کا بھی ہے، باقی سب کا ہے، پنجابیوں کا بھی ہے، پشتونوں کا بھی ہے، اور اردو بولنے کا تو ہے ہی. خیر سب سے اچھا کاروبار تو وہی کرتے ہیں، اور پراچاز کرتے ہیں، میمن کرتے ہیں. تو سیالکوٹ سے 100 گنا زیادہ کراچی، شاید 1000 گنا زیادہ کراچی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. کیوں نہیں انہیں کام کرنے کا مواقع دیتے؟ کوئی ملک سے دشمنی ہے؟ یہاں 5300 روپے آپ نے ضائع کیے 2 سال میں کرپشن میں. $17 بلین سے $20 بلین تک کے برات دیتے ہیں مالدار طبقے کو. کراچی کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ اس کی مختصر سی خبر ہے جناب. عمان میں مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے اور ایران کے، اور ابھی میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تہران میں، تو سرکاری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو تو تلا ہوا جنگ کرانے پہ، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا حملے کا منصوبہ برقرار ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم ریڈ الرٹ پہ. انہوں نے کہا کہ بدنیتی کا یہ عالم ہے کہ وہ جو ساحل سمندر سے ملک علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، جوئے خانے کھولنا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر، وہ جو اس کو مذاکراتی وفد کا حصہ بنانے کا کوشش کی گئی تو ہم نے انکار کر دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں ایران گرے گا تو شام، مصر، عراق، لبنان اور اردن بھی بچیں گے نہیں، اور سب سے اہم ٹارگٹ پاکستان ہے. پاکستان کو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.